رات کی تاریکی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ سردیوں کی ٹھٹھراتی سرد راتوں میں کسی زیروح کا آس پاس تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایسے میں کسی بچے کے رونے اور بلکنے کی آواز ماحول کی خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ آس پاس سے گزرنے والی اکا دکا گاڑیاں اور لوگ ایسے محسوس کر رہے تھے کہ جیسے انہیں روتی اور بلکتی ہوئی بچی نظر ہی نہیں آ رہی ہو۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ انسان ہی نہ ہو۔ ان لوگوں کو دیکھ کر انسانیت کا قتل ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے میں کچھ لوگوں کا ہجوم وہاں سے گزرا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی کی بارات وہاں سے جا رہی ہو، مگر رات کے اس پہر کس کی بارات ہو سکتی تھی؟ ان لوگوں نے جب اس روتی اور بلکتی ہوئی بچی کو دیکھا تو ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اس بچی کو گود میں اٹھا لیا۔ اس بچی کے پاس ہی خون میں لت پت 2 لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ ایک آدمی اور ایک عورت تھی۔ شاید وہ اس بچی کے ماں باپ تھے۔ آس پاس کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ لوگ پھر آپس میں بات چیت کرنے لگے اور کہنے لگے، مجھے لگتا ہے ان کا کوئی بھی وارث نہیں ہے، ہمیں ان لاشوں کو دفنا دینا چاہیے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر قریب ہی ایک قبرستان میں ان کا نماز جنازہ ادا کروایا اور پھر روتی اور سسکتی ہوئی بچی کو اپنے ساتھ لے کر چل دیے۔ مینا، اٹھ جاؤ بیٹا، اور کتنا سوگی؟ دیکھو تو سورج سر پر چڑھایا ہے۔ امی کب سے مجھے آوازیں لگا رہی تھی، مگر میں بھی کب سے ڈھیٹ بنی لیٹی ہوئی تھی۔ ابھی میرا اٹھنے کو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ مینا، تم اٹھ رہی ہو یا میں جوتا لے کر آؤں؟ امی نے مجھے آخری آواز لگائی، اور میں یہ بات تو بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اب اگر میں نہ اٹھی تو امی واقعی میں جوتا لے کر آ جائیں گی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں جیسے ہی فریش ہو کر باہر نکلی تو امی ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی ہوئی میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ دیکھو، تمہارے انتظار میں نے 2 دفعہ چائے گرم کر لی ہے، اب وہ دوبارہ سے ٹھنڈی ہو گئی ہے، امی نے مجھ سے کہا۔ میں تھوڑی سی شرمندہ ہو گئی۔ بیٹھیے آپ، میں چائے گرم کر کے لاتی ہوں، میں نے امی سے کہا تو امی میری بات پر ہلکے سے مسکرائیں۔ انہیں یوں مسکراتا ہوا دیکھ کر میں نے کہا، آپ جانتی تو ہے نا کہ صبح اٹھنا مجھے کس قدر مشکل لگتا ہے، تو بیٹا میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم اس قدر بے خبر ہو کر نہ سویا کرو اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت کو اپنا لو، تاکہ تمہیں زندگی میں آگے کوئی مشکل نہ ہو۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، میں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ میری اس بات پر امی نے تھوڑی سی سنجیدہ نظروں سے میری طرف دیکھا، مگر کہا کچھ نہیں، اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ امی ابو کو گئے ہوئے 4 سے 5 دن ہو گئے ہیں۔ پہلے تو وہ کبھی بھی 2 دن سے زیادہ باہر نہیں رہے۔ بیٹا تم جانتی ہو نا ان کے کام کی نوعیت ایسی ہی ہے کہ انہیں 2 دن سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں۔ امی آخر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ابو کیا کام کرتے ہیں، آپ مجھے کچھ بتاتی بھی نہیں ہیں۔ میرے کالج کی سب دوستیں بھی مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ تمہارے ابو کیا کرتے ہیں، تو میں انہیں کیا جواب دوں؟ تو بیٹا کچھ بھی بول دیا کرو تم تو جانتی ہو نا کہ ان کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ تمہیں بھی نہیں بتاتے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ امی، آخر ایسا بھی کیا کام ہے جو آپ لوگ مجھے بھی نہیں بتا سکتے؟ میں تو آپ کی بیٹی ہوں نا، میں نے دکھ سے امی سے کہا۔ آخر وہ ایسا کون سا کام کرتے ہیں؟ میں نے سوالیہ نظروں سے امی کی طرف دیکھا تو امی نے مجھ سے کہا کہ تمہارے بابا ایسا کوئی بھی کام نہیں کرتے جو تمہارے لیے شرمندگی کا باعث بنے۔ وقت آنے پر تمہیں بھی بتا دیا جائے گا، ابھی تم چھوٹی ہو، ان باتوں پر توجہ نہ دو، اپنی پڑھائی پر فوکس کرو۔ تو امی کی اس بات پر میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ مینا اٹھو بیٹا اور جلدی سے 2 کپ چائے بنا کر لاؤ، مہمان آئے ہیں۔ امی کی آواز پر مجھے مسلسل آ رہی تھی۔ میں نے جلدی اپنی کتابوں کو سمیٹا اور چائے بنانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہ جانے کون سے مہمان آ گئے ہیں اس وقت، میں نے اپنے دل میں سوچا اور کچن کی طرف چل دی۔ میں چائے بنا کر جلدی سے امی کے کمرے کی طرف لے کر چل دی، اور سامنے بیٹھے مہمان کو دیکھ کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ چائے کا یہ پورا کپ میں اس کے سر پر ہی الٹ دوں، اور شاید میں ایسا کر بھی گزرتی اگر امی وہاں پر موجود نہ ہوتی، کیونکہ امی کے سامنے ایسا کرنے پر مجھے 10 دن تک تمیز پر لیکچر ملنے تھے۔ امی، یہ ہیں آپ کے مہمان، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مینا، بری بات، امی نے مجھے غصے سے کہا۔ تم جانتی ہو میں اپنے کتنے اہم ٹیسٹ کی تیاری کر رہی ہوں، تمہارے لیے چائے بنانے کے چکر میں سب کچھ سمیٹ کر آ گئی ہوں۔ میں نے غصے سے اس سے کہا تو وہ مسکرانے لگا۔ زہ نصیب، جو ہمارے لیے اتنی زحمت کی گئی، حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کی یہ بات سن کر میں پیر پٹکتی وہاں سے باہر نکل آئی۔
हैदर अब्बू का भतीजा था। चचा और चची हमारे साथ वाले घर में ही रहते थे और हैदर का दिन में 2 या 3 दफ़ा चक्कर ज़रूर लगता था और ऐसे में ये हो ही नहीं सकता था कि वो चाय के बगैर चला जाए और मुझे उसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी। अम्मी और अब्बू में तो हैदर की जान थी, उसके लिए मुझे भी कभी कभार डांट देते थे। हालांकि चचा और चची भी मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और वो मेरे लिए हैदर को डांट देते थे। हैदर शुरू ही से मुझे चिढ़ाने वाले काम करता था, इसीलिए मैं उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती थी। वो जानबूझकर मुझे तंग करने के लिए ऐसे काम करता है जिससे मुझे गुस्सा आ जाता है। मगर ये भी सच था कि अगर वो मुझे एक दिन भी नज़र नहीं आता तो ऐसे लगता था जैसे घर में कोई मौजूद ही ना हो। मैं जल्दी जल्दी रोटी के नवाले बनाकर अपने मुंह में ठोंस रही थी। अम्मी मुझे इस कदर बदतहसीबी से खाता देख मुँह ही मुँह में कुछ बड़बड़ा रही थी। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि मुझे आज आने पर बहुत लंबा लेक्चर मिलने वाला है, पर मैं भी क्या करती। मैं आज फिर थोड़ा सा लेट उठी थी और बाहर कॉलेज की वैन हॉर्न पर हॉर्न दे रही थी और अम्मी को मेरी यही आदतें गुस्सा दिलाती थी। मैंने जल्दी से अपना बैग उठाया और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। अम्मी आयतल कुर्सी पढ़कर मुझ पर फूंके मार रही थी। अभी मैं गेट के पास पहुंची भी नहीं थी कि मुझे गेट से अब्बू अंदर आते दिखाई दिए। उन्हें इस वक्त घर पर देखकर मैं खुशी से बेकाबू होकर उनके गले लग गई। अब्बू आज पूरे 5 दिन के बाद घर वापस आए थे। मैं ऐसा करती हूँ, आज कॉलेज से छुट्टी कर लेती हूँ। मैंने अब्बू को देखकर कहा तो अब्बू ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम कॉलेज जाओ, हम शाम में मिलते हैं। मैं जैसे ही कॉलेज के गेट के अंदर दाखिल हुई तो मुझे सामने ही लॉन में सारा बैठी नजर आई। हमेशा की तरह वो आज भी मेरे ही इंतज़ार में बैठी हुई थी कि मीना आए तो फिर हम दोनों इकट्ठी क्लास में जाएं। सारा एक बहुत ही बेज़रर और मोहब्बत करने वाली लड़की थी। मेरी सब दोस्तों में मुझे वो बहुत ज़्यादा अजीज़ थी। दोस्तें तो मेरी और भी बहुत ज़्यादा थी, मगर सारा से मेरी दोस्ती मिसाली थी। इसमें भी ज़्यादा हाथ सारा की मुखलिसी का ही था। तुम जानती हो मीना कि तुम आज फिर लेट आई हो, सारा ने मुझसे कहा तो मैं हल्के से मुस्कुराई। जानती हो ना सारा कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि सुबह जल्दी उठ जाऊँ, मगर आज फिर लेट उठने की वजह से मैं कॉलेज से भी लेट हो गई। तुम नहीं सुधर सकती, मीना, सारा ने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा। तो मैंने एक मुक्का उसके कंधे पर रसीद किया और कहा, बकवास बंद करो अपनी। सारा मेरी इस हरकत पर खिलखिलाकर हंसी और फिर हम दोनों जल्दी से क्लास की तरफ चल दी क्योंकि लेक्चर शुरू होने वाला था। कॉलेज से वापसी पर मैं जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई तो हर तरफ खामोशी का राज था। हालांकि मैं जब कॉलेज से आती तो अम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होती थी। ज़िंदगी में आज ऐसा पहली बार हुआ था कि अम्मी कहीं पर भी मौजूद नहीं थी और ना ही मेरे कॉलेज से आने का इंतज़ार कर रही थी। एक लम्हे के लिए तो मुझे हैरत हुई, मगर दूसरे ही पल मेरे जहन में ख्याल आया कि शायद अब्बू आए हैं, इस वजह से अम्मी भी कमरे में आराम कर रही होंगी। मैंने जल्दी से यूनिफॉर्म चेंज किया और कुछ खाए पिए बगैर ही सोने के लिए लेट गई क्योंकि मेरा अम्मी के बगैर कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा था। मुझे भी लेटे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझ पर गुनूदगी सी तारी होने लगी थी। जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे कमरे में कोई आया हो, मैंने पट से आंखें खोलकर चारों तरफ देखा तो वहाँ पर तो कोई भी मौजूद नहीं था। शायद मेरा वहम हो। मैंने अपने सर को झटका और दोबारा सोने के लिए लेट गई। दोबारा जब मेरी आंख खुली तो शाम के साए अपने पर फैला चुके थे। मैंने हैरत से चारों तरफ देखा क्योंकि अम्मी मुझे इतनी देर तक कभी भी सोने नहीं देती थी। फिर आज वो मुझे जगाने ही नहीं आई थी। असर की नमाज का टाइम भी गुजर चुका था। मैं अपने बालों को समेटती जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो मुझे सामने हॉल में अब्बू बैठे हुए दिखाई दिए, मगर अम्मी मुझे अब भी कहीं पर नज़र नहीं आ रही थी। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई मगर अम्मी कहीं पर भी नहीं थी। तो मैंने अब्बू से कहा कि अम्मी कहाँ पर हैं? मैं जब से कॉलेज से आई हूँ अम्मी मुझे नज़र ही नहीं आई। बेटा, तुम्हारी अम्मी को कुछ शॉपिंग करनी थी, इसीलिए वो बाज़ार गई हैं। क्या? अम्मी बाज़ार गई हैं? मैंने हैरान नज़रों से अब्बू की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से अम्मी को बाज़ार जाने का कह रही थी मगर वो मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। हर रोज़ वो ये कहती थी कि किसी दिन चक्कर लगाएंगे, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कभी मेरे बगैर अकेली बाज़ार चली गई हूँ। तो फिर आज ऐसा क्या हुआ? अम्मी किसके साथ गई हैं? मैंने अब्बू से पूछा तो वो कहने लगे, हैदर के साथ गई हैं। आपने खाना खा लिया? मैंने अब्बू से पूछा। नहीं, अभी तुम्हारी अम्मी बस आने ही वाली होंगी, फिर इकट्ठे सब खाना खाते हैं। इतने में अम्मी और हैदर भी
मुझे नज़र आते दिखाई दी। उनके हाथों में बहुत सारे शॉपर्स थे। अरे इतनी सारी शॉपिंग, क्या क्या ले आए आप मेरे लिए? मैंने पुरजोश होते हुए हैदर के हाथ से शॉपर लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि उसने फौरन से पेशतर अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लिया और कहने लगा, तुम्हारे लिए शॉपिंग करने नहीं गए थे हम लोग, इसमें तो सारी चीज़ें मेरी और आंटी जान की हैं। हैदर ने मुझे चिढ़ाते हुए कहा और मैं वाकई में उसकी बात से चिढ़ गई। मैंने नाराज़ नज़रों से अम्मी की तरफ देखा तो वो कहने लगी, हैदर क्यों तंग करते हो मीना को? तुम्हारे कान खींचने वाले हो रहे हैं। अम्मी ने मुस्कुराती नज़रों से हैदर की तरफ देखते हुए कहा, हाँ तो आंटी जान, मैं ठीक है तो कह रहा हूँ, हम लोग मीना के लिए कुछ भी नहीं लेकर आए। इधर दिखाओ तुम मुझे ये शॉपर, मैं खुद ही देख लेती हूँ कि किसके लिए क्या कुछ लिया है। सोचना भी मत कभी कि तुम इन्हें कभी हाथ लगा लोगी। उसकी बात पर मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और पैर पटकती वहाँ से चल दी। अम्मी और अब्बू मुझे आवाज़ें देते रह गए, मगर मैंने अपने कमरे में जाकर ही दम लिया। बदतमीज़, पता नहीं समझता क्या है खुद को। मैं गुस्से से मुंह में बड़बड़ाने लगी। गुस्से से मेरा बुरा हाल था कि इतने में मुझे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखने के लिए मुड़ी तो गिरते गिरते रह गई, क्योंकि हैदर बिल्कुल ही मेरे पीछे खड़ा था। माना कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मगर तुम मुझे देखकर बेहोश होने लग गई, हैदर ने मुझसे कहा तो मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और जाओ तुम इतने शहजादे गुलफाम के जिसको देखकर मैं बेहोश होने लगी हूँ। आईना देखा करो रोज़, ताकि तुम्हारी खुशफहमी ख़त्म हो जाए। वो तो मैं रोज़ ही देखता हूँ आईना, मुझे ये बताता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। अब तुम मानो या ना मानो। हैदर ने दिल जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ मुझे कहा, मेरा दिमाग ख़राब ना करो और ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? ए लड़की, थोड़ा सा अदब लिहाज कर लिया करो। हो सकता है मुस्तकबिल में तुम्हें मुझसे बहुत तमीज़ के साथ पेश आना पड़े। हैदर की इस बात पर मैं चौंक कर उसकी तरफ देखा। मुझे उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक नज़र आई थी, जो कि मैंने आज से पहले कभी महसूस नहीं की, या शायद मैंने कभी गौर ही नहीं किया। इस बात पर मैं अभी भी उसे टिकटिकी बांधे देखे जा रही थी, उसके मुंह की तरफ देख रही थी कि उसने कहा, अब क्या नज़र लगाओगी मुझे? हैदर ने मुस्कुराती नज़रों से मेरी तरफ देखा तो मैं थोड़ी सी शर्मिंदा हो गई। उसकी बात के असर को ज़ाहिर करने के लिए मैंने कहा, जाओ निकलो मेरे कमरे से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। यार, मैं और चच्ची तुम्हारे लिए ही एक बहुत अच्छा सा सूट लेकर आए हैं, क्या वो भी नहीं देखोगी? हैदर जानता था कि अच्छे कपड़े मेरी कमज़ोरी है। हैदर की ये बात सुनकर मैं उसके साथ बाहर की तरफ चल दी। अम्मी और अब्बू अभी तक बाहर मेरे और हैदर के इंतज़ार में बैठे हुए थे, कब हम लोग आए हैं और वो खाना शुरू करें, क्योंकि भाई हैदर मना लिया मेरी गुड़िया को। अब्बू ने प्यार भरी नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, आप जानते हैं ना अब्बू जान कि आपकी गुड़िया बहुत मुश्किल से मानती है। हैदर ने अब्बू से कहा। मैंने उसे आंखें दिखाई, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसे अपनी बात मुकम्मल की। अम्मी और हैदर जो सूट मेरे लिए लेकर आए थे वो वाकई में बहुत खूबसूरत था। रात के खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए जा रहे थे। मेरी शुरू ही से आदत थी कि मैं रात को कमरे की लाइट बंद करके सोती थी। तकरीबन आधी रात का वक्त था जब कुछ खौफनाक किस्म की आवाज़ें मुझे आने लगी और मेरी आंख खुल गई। जब मैंने अपनी आंखें खोलकर देखा तो कमरे के चारों तरफ घुप अंधेरा फैला हुआ था और कहीं भी रोशनी की कोई लकीर नज़र नहीं आ रही थी। वो खौफनाक आवाज़ें मुझे अब भी तसलसल के साथ सुनाई दे रही थी। मेरा तो खौफ से बुरा हाल हो गया था, मुझे पसीने आने लगे। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर कमरे की लाइट ही जला लेती। कुछ देर वो आवाज़ें आती रहीं और फिर वो आवाज़ें आना बंद हो गईं। मैंने जल्दी से उठकर कमरे की लाइट ऑन की तो कमरे में किसी भी जी रूह का कोई वजूद ही नहीं था। वो कैसी आवाज़ें थी? मैंने अपने दिल में सोचा, अम्मी अब्बू को भी तो ये आवाज़ें आई होंगी, मगर इनमें से अभी तक कोई मेरे कमरे में ही नहीं आया। मैंने डरते डरते कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ चल दी। बाहर राहदारी में भी किसी ज़ीरू का कोई नामो निशान नहीं था। बाहर की लाइट भी जल रही थी। मैंने जैसे ही अम्मी लोगों के दरवाजे पर दस्तक दी तो अब्बू ने दरवाज़ा खोला और कहने लगे, बेटा क्या बात है, इतनी रात को तुम यहाँ पर आई हो? सब खैर है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी अब्बू, मेरी तबीयत ठीक है। तो फिर क्या बात है? अब्बू ने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए कहा।
ابو کچھ دیر پہلے خوفناک قسم کی آوازیں آ رہی تھیں، کیا وہ آپ کو سنائی نہیں تھی؟ وہ بہت ہی ڈراؤنی اور عجیب سی آوازیں تھیں۔ میں نے آج سے پہلے ایسی آوازیں کبھی نہیں سنی، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ میں نیند کی بہت پکی ہوں، مگر پھر بھی ان خوفناک قسم کی آوازوں کو سن کر تو میری آنکھ ہی کھل گئی تھی۔ اتنے میں امی مجھے اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ وہ کہنے لگی، بیٹا ضرور تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہوگا، تم ایسا کرو کہ آ کر میرے ساتھ سو جاؤ۔ تو میں وہیں امی کے ساتھ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، مگر میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میں نے کوئی برا خواب نہیں دیکھا، بلکہ یہ حقیقت تھی۔ خیر، ہو سکتا ہے کہ میرا وہم ہو۔ میں نے اپنے سر کو جھٹکا اور دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح جب سو کر اٹھی تو امی اور ابو اپنے بستر پر موجود نہیں تھے۔ میں نے سامنے لگے وال کلاک کی طرف نظر دوڑائی تو صبح کے 11 بج چکے تھے۔ او مائی گاڈ، میں اتنی دیر تک سوتی رہی۔ آج تو میرے کالج سے بھی چھٹی ہو گئی۔ جلدی سے باہر کی طرف بھاگی تو مجھے سامنے ہی امی، ابو اور حیدر بیٹھے نظر آئے۔ وہ بہت ہی آہستہ آواز میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے اور بہت ہی سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت ہی حساس مسئلہ زیر بحث ہو۔ خیر ہے نا؟ میں نے سنجیدہ نظروں سے تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ابو مسکرانے لگے اور کہا، بیٹا خیر ہی ہے، ویسے ہی بیٹھے تھے۔ امی، آپ نے آج مجھے کالج کے لیے بھی نہیں جگایا، آپ جانتی ہیں دن کے 11 بج گئے ہیں، میرے کالج سے چھٹی ہو گئی ہے۔ بیٹا تم رات میں بھی ٹھیک طرح سے نہیں سوئی تھی، اسی لیے میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ امی کی بات سن کر میرے ذہن میں دوبارہ سے وہ واقعہ گردش کرنے لگا۔ کافی دن ہو گئے تم نے ہمارے گھر چکر نہیں لگایا، امی اور ابو تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ مینا نہیں آئی کتنے دنوں سے؟ ہاں، میں ناشتہ کر لوں پھر چکر لگاؤں گی، میں نے حیدر سے کہا تو وہ مسکرانے لگا۔ میں نے جیسے ہی ناشتے سے فارغ ہوئی تو حیدر وہاں سے جا چکا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ امی مجھے چچی لوگوں کے گھر جا رہی ہوں، تو امی نے میری بات سن کر میری طرف دیکھا اور کہا، میں نے کبھی تمہیں وہاں جانے سے منع کیا ہے؟ وہاں جانے کے لیے تمہیں مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ میں جیسے ہی چچی لوگوں کے گھر داخل ہوئی تو وہاں چاروں سو خاموشی کا راز تھا۔ مجھے کوئی بھی سامنے نظر نہیں آیا کہ سب کہاں گئے، حالانکہ چچی ہمیشہ ہال میں ہی بیٹھی ہوتی ہے۔ میں نے جیسے ہی آگے کی طرف قدم بڑھائے تو مجھے چچی کے کمرے سے ان کی آواز سنائی دی۔ میں ان کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی، مگر حیدر کی بات سن کر میرے پاؤں وہیں پر جم گئے۔ وہ لوگ اب ہم سے دشمنی پر اتر آئے ہیں، لیکن پیچھے ہٹنے والوں میں سے میں بھی نہیں ہوں۔ حیدر کی یہ بات سن کر میں بھونچ کر رہ گئی، کیونکہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ یہاں تک کہ ابو اور چچا نے آج تک کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی تھی، اور حیدر کی عادت بھی ان پر ہی گئی تھی، تو اب یہ کس سے دشمنی کرنے چلا تھا جو کہ میرے علم میں نہیں تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھول کر میں کمرے میں داخل ہوئی تو 1 منٹ کے لیے تو حیدر کے چہرے کی ہوائیاں ہی اڑنے لگی تھی۔ وہ مجھے کچھ پریشان سا نظر آنے لگا، مگر دوسرے ہی پل وہ نارمل ہو کر مجھ سے کہنے لگا، ظہر نصیب، آج تو بہت بڑے بڑے لوگ ہمارے گھر میں آئے ہیں۔ چچا اور چچی بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہونے لگے۔ چچی محبت سے میرا ماتھا چومنے لگی۔ تم ابھی کس سے دشمنی کی بات کر رہے تھے؟ میں نے حیدر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو 1 منٹ کے لیے تو وہ پریشان سا ہو گیا، مگر دوسرے ہی پل اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لو، میں تو کسی ڈرامے کے ڈائلاگ بول رہا تھا، تم پتہ نہیں کیا سمجھی ہو۔ مجھے اس کی بات کا یقین تو نہیں آیا، مگر میں نے اس بات کو زیادہ کریدنا مناسب نہیں سمجھا اور چپ کر گئی تھی۔ چچا اور چچی نے مجھے شام کے کھانے کے لیے اپنے گھر ہی روک لیا تھا۔ میں نے کافی دفعہ منع بھی کیا، مگر انہوں نے میری بات نہیں مانی اور کہنے لگے کہ آج اگر آ ہی گئی ہو تو کچھ کھائے پیے بغیر نہیں جا سکتی۔ کھانا کھانے کی تھوڑی دیر کے بعد حیدر مجھے گھر چھوڑ گیا۔ میں نے امی اور ابو کو اپنے لیے چائے بنائی۔ کچھ دیر ان سے باتیں کرنے کے بعد میں سونے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ امی کہنے لگی، بیٹا آج تم میرے ہی کمرے میں سو جا، تم رات کو بھی ڈر گئی تھی نا؟ ارے نہیں امی، شاید رات میں کوئی برا خواب دیکھ لیا تھا جس کی وجہ سے میں ڈر گئی تھی، اور ویسے بھی آپ تو جانتی ہیں کہ میرے پیپرز شروع ہو رہے ہیں، میں رات کو دیر تک پڑھوں گی اور لائٹ آن ہونے کی وجہ سے آپ بھی ڈسٹرب ہوں گی۔ امی میری یہ بات سن کر مسکرا دیں اور بڑے ہی پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، اچھا بچے، جیسے تمہاری مرضی۔ میں کمرے میں بیٹھ کر ٹائم ٹیبل بنانے لگی کہ مجھے کس حساب سے پڑھنا ہے، کتنے چیپٹرز کتنے دن میں کرنے ہیں۔ یہ سب کام کرتے ہوئے مجھے تقریباً رات کے 11 بج گئے تھے۔ اس کے بعد میں کچھ دیر پڑھنے کے لیے بیٹھ گئی۔ ابھی مجھے پڑھتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ
مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کھڑکی کے پاس کوئی موجود ہو۔ میں نے جلدی سے کتاب سے نظریں ہٹا کر باہر کی طرف دیکھا تو میں یہ دیکھ کر خوف سے کانپ گئی کہ کالے کپڑوں میں ملبوس 5-6 آدمی تھے اور وہ کافی لمبے تھے۔ ایک لمحے کے لیے وہ کھڑکی کے پاس سے گزرے اور دوسرے ہی لمحے وہ مجھے نظر نہیں آئے۔ میں خوف سے کانپ کر رہ گئی۔ میں باہر بھی نہیں جا سکتی تھی کہ نہ جانے وہ لوگ باہر ہی موجود ہوں۔ وہ کافی لمبے تڑنگے تھے۔ میں نے آج سے پہلے ایسے انسان کبھی نہیں دیکھے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ کالے سائے دوبارہ سے پھر نمودار ہوئے اور مجھے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ 3 سائے باہر کھڑکی کے پاس ہی نظر آ رہے تھے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ایک سایہ کمرے کے اندر آ گیا ہو۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کمرے کا دروازہ تو بہت اچھی طرح سے بند تھا۔ ایک کالا سایہ مجھے اپنی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک جھٹکے سے مجھے کسی نے بازو سے پکڑا، لیکن وہ اندیکھی طاقت نظر نہیں آ رہی تھی جس نے مجھے بازو سے پکڑا ہوا تھا۔ خوف اور دہشت سے میری آنکھیں باہر نکل رہی تھی۔ میرا خوف کے مارے برا حال تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی میرا دل بند ہو جائے گا۔ پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی۔ دوبارہ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ سب لوگ میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ امی، ابو، حیدر چچا اور چچی، وہ سب لوگ پریشانی سے میری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو امی لپک کر میری طرف بڑھی اور کہنے لگی، میری بیٹی کو ہوش آ گیا۔ کیا ہوا تھا مینا بچے تمہیں؟ تم نے تو مجھے پریشان کر کے رکھ دیا۔ امی زاروں قطار رو رہی تھی اور ساتھ میں میرا ماتھا چومے چلے جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں دوبارہ سے رات والا واقعہ گھومنے لگا۔ اس واقعے کو دوبارہ یاد آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں دوبارہ خوف سے چیخنے چلانے لگی۔ امی مجھے اس طرح سے دیکھ کر بہت زیادہ روئے چلے جا رہی تھی۔ چاچی نے تسلی دے رہی تھی۔ اتنے میں حیدر بھی میرے پاس آ کر کہنے لگا، مینا بات ہے کہ تم ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہو؟ ابھی کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ حیدر نے مجھے آنکھوں سے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا کہ وہ مجھے کیوں منع کر رہا ہے، لیکن میں اس کی بات مانتے ہوئے خاموشی اختیار کر چکی تھی۔ اور پھر امی سے کہنے لگی، امی کچھ نہیں ہوا، شاید میں رات میں پھر ڈر گئی تھی، اسی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی اور یہاں پر سو گئی، اور رات میں پھر کسی ڈراؤنے خواب سے میری آنکھ کھلی تو اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ شاید میں کچھ زیادہ ہی ڈر گئی تھی جس کی وجہ سے میں ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی تھی۔ امی میرا ماتھا چومنے لگی اور کہنے لگی کہ تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ ابو نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر حیدر نے امی کو چپ کروایا اور کہنے لگا کہ اب آپ مینا کے لیے ناشتہ تیار کریں، ابھی ہم سب مل کر گرما گرم ناشتہ کرتے ہیں۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، مینا بالکل ٹھیک ہے۔ چچی امی اس کے ساتھ ناشتہ بنوانے کے لیے ان کے ساتھ ہی باہر نکل گئیں۔ کمرے میں اب صرف 4 نفوس باقی تھے، میں، حیدر، چچا اور ابو۔ اتنے میں چچا ابو سے کہنے لگے کہ چلو یار، صبح کا اجالا پھیل گیا ہے، تھوڑی سی چہل قدمی کر لیں۔ میں نے باہر کی طرف نظریں دوڑائیں تو واقعی سورج نکل آیا۔ تو کہ میں اتنی دیر بے ہوش رہی؟ میں نے اپنے دل سے سوچا، آخر وہ کالے سائے کون تھے اور ان سے میری کیا دشمنی تھی، اور وہ ہمارے گھر کے اندر کیسے داخل ہو سکتے تھے؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ حیدر نے میری سوچوں کا ارتکاز توڑا اور وہ بالکل میرے قریب ہوا اور اس نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا کیونکہ آج سے پہلے کبھی اس نے میرا ہاتھ نہیں تھاما تھا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ محبت باش نظروں سے میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت ہی محبت تھی اور میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ میں نے اس کی آنکھوں کے یہ رنگ کبھی نہیں دیکھے تھے۔ یہ شاید میں نے غور ہی آج پہلی دفعہ کیا تھا۔ پہلے تو میں اس سے صرف ہر دم لڑنے جھگڑنے کے لیے ہی تیار رہتی تھی۔ وہ کبھی مجھے زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، مگر آج اس کا یہ انداز کچھ الگ ہی لگ رہا تھا۔ مینا ایک بات کہوں تم سے، پتہ نہیں تمہیں میری بات کا یقین بھی آئے گا کہ نہیں، حالانکہ یہ بات تمہیں خود سے محسوس ہو جانی چاہیے تھی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تم جانتی ہو کہ دنیا میں تم ایک واحد لڑکی ہو جسے میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ تمہارے بغیر میں زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم میری اس بات سے انکار نہیں کرو گی۔ میں حیرانگی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ تم اچھی طرح سے سوچ لو، مجھے کوئی جلدی نہیں، اس نے میرے ہاتھ کو دباتے ہوئے کہا، اور ہاں
ایک آخری بات جو میں نے تم سے کرنی تھی. میں اپنے بارے میں بہت بڑا راز تمہیں بتانا چاہتا ہوں، مگر ابھی نہیں، وقت آنے پر میں سب کچھ تمہیں بتا دوں گا. میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. اب بتاؤ کہ رات تمہارے ساتھ کیا ہوا واقعہ پیش آیا تھا؟ حیدر نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تو میں نے رات والا سارا واقعہ اس کے گوش گزار کر دیا. یہ میرا وہم یا خواب نہیں ہو سکتا حیدر نے پھر سوچ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اس واقعے کے بارے میں امی اور آنٹی سے کوئی بات نہیں کرنا، کیونکہ تم جانتی ہو کہ وہ بہت جلد پریشان ہو جاتی ہیں. ہم لوگ اس معاملے کی کھوج لگاتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، اور ایک وعدہ تم نے مجھ سے اور کرنا ہے. مینا حیدر نے پرسوچ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر تمہیں اب کبھی بھی ایسا کچھ بھی محسوس ہو تو تم نے ڈرنا نہیں ہے. تمہیں بس جو بھی قرآنی آیات یاد ہیں تم نے ان کا ورد شروع کر دینا ہے، وہ سائے خود بخود ہی غائب ہو جائیں گے. حیدر کی اس بات پر میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور پوچھا، تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ایسا ہی کچھ سمجھ لو، مگر تم کیسے جانتی ہو کہ وہ انسان نہیں ہے؟ میں نے گہری نظروں سے حیدر کی طرف دیکھا اور دیکھتے ہوئے کہا کہ 1 منٹ کے لیے وہ بڑبڑا گیا، مگر جیسا کہ تم مجھے بتا رہی ہو اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جن ہے، اور وہ شیاطین جن زادے ہیں، کیونکہ نیک جنات کبھی کسی کو تنگ نہیں کرتے. تم جانتے ہو نا حیدر، میں اتنی بہادر نہیں ہوں. تو میری بات سن کر ایک لمحے کے لیے مسکرایا اور پھر کہنے لگا، تمہیں بہادر بننا ہوگا. ویسے بھی اپنے سر توڑ کوشش کروں گا کہ آئندہ کے بعد وہ تمہیں تنگ نہ کرے. اب پلیز مجھ سے کوئی سوال اور نہ کرنا، ساری باتیں میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا. چلو اور ناشتہ کرتے ہیں. حیدر نے مجھ سے کہا تو میں خاموشی سے اٹھ کر اس کے پیچھے چل دی. ناشتہ کرتے ہوئے بھی حیدر پرشوق نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا اور اس کی بدلی ہوئی نظروں کا رنگ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. زندگی کو میں ابھی اس زاویے سے نہیں دیکھ پا رہی تھی جس زاویے سے حیدر مجھے دکھانا چاہ رہا تھا. میں نے سب باتوں کو اپنے ذہن سے جھٹک کر ساری توجہ صرف پڑھائی پر مرکوز کر دی، کیونکہ کل میرا پیپر تھا. رات میں امی مجھے کہنے لگی کہ آج تم میرے ساتھ ہی سو جاؤ، تو میں نے امی کی بات پر اس بات میں سر ہلا دیا، کیونکہ آج اکیلے سوتے ہوئے مجھے بھی بہت ڈر لگ رہا تھا. رات کو کافی دیر تک میں پڑھتی رہی تو امی بیچاری میرے ساتھ ہی جاگتی رہی. حالانکہ میں نے ان سے کئی دفعہ کہا تھا کہ آپ سو جائیں، مگر وہ تو بالکل بھی نہیں سوئی تھی. جب میں سونے کے لیے لیٹ گئی تو وہ میرے ساتھ ہی سوئی. میرے پیپرز بہت اچھے ہو رہے تھے اور میں امی کے پاس سو رہی تھی، اور ان دنوں میں نے کچھ بھی غیر معمولی محسوس نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کچھ ایسا جو مجھے ڈرا دیتا. ہو سکتا ہے کہ اس دن میں نے کوئی برا خواب دیکھا ہو. میں نے اپنے دماغ کی نفی کرتے ہوئے سوچا، آج میرا آخری پیپر تھا. میں نے امی سے کہا کہ میں اپنے کمرے میں ہی سو جاتی ہوں، کیونکہ میں رات کو کافی دیر تک پڑھتی ہوں اور آپ بھی تب تک جاگتی رہتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میں نے کوئی برا خواب دیکھا ہے، کیونکہ آپ تو 2 ہفتے گزر چکے ہیں اور دوبارہ سے ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا تھا جس سے مجھے ڈر محسوس ہوتا. آج میرا آخری پیپر تھا. پیپر دے کر جیسے ہی میں فارغ ہوئی تو سارا میرے پاس آ کر کھڑی ہوئی. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. کیا ہوا سارا، تم اتنی اداس کیوں ہو؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو نا مینا کہ آج ہمارا کالج میں آخری دن ہے، تو میں اس کی وجہ سے اداس ہوں. نہ جانے اب ہم کبھی مل بھی پائیں گے کہ نہیں. ہم ضرور ملا کریں گے، تم کیوں اداس ہو رہی ہو؟ میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے کہا. میری یہ بات سن کر سارا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اسے اس طرح روتا دیکھ میری آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو گئے. بہت مشکل سے میں نے اسے چپ کروا کر خود پر قابو پایا تھا اور کہا کہ اگر ہم کبھی بھی نہ مل پائے تو ہماری اچھی یادیں ایک دوسرے کے دل میں زندہ رہیں گی. اور فون ہے نا رابطے کے لیے، وہ کس مرض کی دوا ہے؟ سب ٹیچرز اور دوستوں سے ملنے کے بعد ہم لوگ نم آنکھوں کے ساتھ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے تھے، اچھے وقتوں کی یادیں لے کر، کبھی نہ مٹنے والی. آج موسم بھی بہت اچھا ہو رہا تھا. صبح سے ہی ہلکی ہلکی بارش نے موسم کو خوشگوار بنا دیا تھا. اکتوبر کے شروع کے دن چل رہے تھے تو موسم میں ہر طرف نمی کا تناسب تھا اور موسم بھی بہت خوشگوار تھا. ایسے میں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں گرم گرم پکوڑے بنا کر سب کو انجوائے کرواؤں. میں نے جلدی جلدی پکوڑوں کا سامان تیار کیا. ابھی میں پکوڑے بنانے ہی لگی تھی کہ مجھے حیدر کچن میں اپنی طرف آتا دکھائی دیا. اس کو دیکھ کر میرے چہرے پر سرخی سی چھا گئی تھی. ارے واہ بھائی واہ، ہمارے لیے گرما گرم پکوڑے تیار کیے جا رہے ہیں. اس نے آتے ہی ایک پکوڑا اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالا
तुम्हारे लिए तो नहीं बनाए मैंने, मुंह उठाकर खाने आ गए तुम। मैंने उसे तपाने के लिए कहा मगर उसके कान पर तो जूं तक नहीं रेंगी। अरे अरे लड़की, तमीज किया करो थोड़ी, होने वाला मजाजी खुदा हूं तुम्हारा। हैदर की ये बात सुनकर मेरा चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। वो अब टिकटिकी बांध कर मुसलसल मुझे देख रहा था। मुझे उसकी नज़रों से कोफ्त होने लगी थी। मैंने उकता कर कहा, तुम जाओ बाहर, मैं वहीं लेकर आ रही हूँ पकौड़े, सब मिलकर खाएंगे। तुम्हारे चेहरे की सुर्खी बता रही है कि तुमने मेरी बात को कबूल कर लिया है। हैदर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। कब भेजूं मैं अम्मी अब्बू को? हैदर ने मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा तो मुझे कुछ और न सूझा। तो मैंने कहा, तुम यहाँ से जा रहे हो कि नहीं? मेरी ये बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंस दिया और कहने लगा, जाने मन, अब तो मैं सारी जिंदगी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम अभी से भगा रही हो। ये कहकर वो वहाँ से जा चुका था। हैदर को वहाँ से जाते देख मैंने सुख का सांस लिया था। हैदर को उस नए रिश्ते के साथ मुझे कबूल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, मगर हैरत तो मुझे अपने दिल पर हो रही थी जो हैदर को देखकर इतनी जोरों से धड़कता। तब मुझे ऐसे महसूस होता जैसे अभी पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा। पकौड़े लेकर मैं जैसे ही बाहर गई, सबके साथ बैठे हुए भी हैदर गाहे बगाहे नजरें उठाकर मेरी ही तरफ देख लेता था और मैं पहलू बदलने के सिवा और कुछ नहीं कर पा रही थी। तंग आकर मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। मुझे वहाँ पर बैठे हुए भी कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, हैदर मेरे पीछे खड़ा हुआ था। तुम मैं बस इतना ही कह सकी, मैं तुम्हें बस इतना बताने आया था कि कल मैं अपनी अम्मी अब्बू को तुम्हारे घर भेजूंगा। तुम्हारा जवाब ना में नहीं होना चाहिए। अब तो तुम्हारे बगैर मुझसे 2 दिन रहना भी मुश्किल हो गया है। हैदर को इतने खुल्लम खुल्ला इजहार पर मेरा चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम शर्माते हुए इतनी हसीन लगती हो। तुम जाओ ना प्लीज़ यहाँ से, मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा। तो हैदर खिलखिलाकर हंस दिया। अगले दिन चाचा और चाची हमारे घर रिश्ता लेकर मौजूद थे। अम्मी और अब्बू तो उनकी बहुत बात सुनकर फूले नहीं समा रहे थे। वो हैदर से पहले इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे। अम्मी मेरे पास मेरी मर्ज़ी मालूम करने के लिए आई तो मैंने खामोशी से सर झुका दिया। तो अम्मी मुझसे कहने लगी, मेरा बच्चा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अम्मी और अब्बू ने मंगनी वगैरह के चक्कर से निकलकर डायरेक्ट हमारी शादी ही तय की थी, जो कि तकरीबन 1 माह बाद होना करार पाई थी। दोनों तरफ से तैयारियां ज़ोरों शोर से जा रही थी। अम्मी और चच्ची जब भी शॉपिंग के लिए जाती थी मुझे अपने साथ घसीट लेती थी कि तुमने पहनने हैं तो तुम्हारी मर्जी के ही कपड़े जूते होने चाहिए। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था मैं जैसे कोई ख्वाब देख रही हूँ। अब्बू और हैदर भी 2 दिन हो गए थे घर से गायब थे, न जाने वो कहाँ गए थे। एक दफ़ा शादी हो जाए हैदर से, ज़रूर इस बारे में बात करूँगी कि क्या चक्कर है, तुम लोग कहाँ पर जाते हो। आखिर वो दिन भी आन पहुँचा जिसका सबको शिद्दत से इंतज़ार था। मुझे जब दुल्हन बनाकर हैदर के पहलू में बिठाया गया तो सभी कह रहे थे कि चांद और सूरज की जोड़ी लग रही है। हैदर भी दूल्हा बनकर बहुत खूबसूरत लग रहा था और मुझे देखकर तो सब यही कह रहे थे कि किसी शहजादे से कम नहीं लग रही है। सारी रसूमात ख़त्म होने के बाद मुझे जैसे ही हैदर के कमरे में पहुंचाया गया तो मेरा थकावट से बुरा हाल था। थोड़ी ही देर के बाद मुझे कमरे में किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने जैसे ही आंखें खोलकर देखा तो हैदर मेरे सामने खड़ा हुआ था। हैदर को यूं सामने देखकर मैं अपने आप में सिमट कर रह गई। हैदर ने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर जोर से दबाया तो मैं शर्मा कर रह गई थी। उसने मेरे हाथ में एक बहुत ही प्यारी अंगूठी पहनाई जिसकी चमक आंखों को खीरा कर रही थी। मैं मुसलसल बस उस अंगूठी को तके ही जा रही थी। हैदर ने मुझसे पूछा, पसंद आया तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट? मैंने खुशी से इस बात में सर हिला दिया। अभी ये सब बातें हो रही थी कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई तो हैदर उठकर दरवाज़ा खोलने चला गया तो सामने चच्ची खड़ी हुई थी। उन्होंने हैदर को इशारे से अपने पास बुलाया तो वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ से जा चुका था। मैंने हैरत से इस मंजर को देखा। अभी इस बात को 2 लम्हे भी नहीं गुजरे थे कि मुझे वो काले साए आज फिर दोबारा दिखाई दिए। 2 काले साए आज फिर कमरे में मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मेरा तो खौफ से बुरा हाल था। मैं इस वाक़े को तकरीबन भूल ही चुकी थी, लेकिन आज फिर उन काले सायों को देखकर मुझे यकीन हो गया था कि ज़रूर इनकी मुझसे कोई दुश्मनी है। 2 काले साए मेरी तरफ बढ़े और उन्होंने अचानक से मेरे गले पर हाथ रखा।
وہ میرا گلا دبا رہے تھے، میرے حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ تبھی اچانک سے مجھے امی، ابو، چچا، چچی اور حیدر اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ میری کچھ سانسیں بحال ہونے لگی تھی، مگر یہ کیا، دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے عجیب شکلیں اختیار کر لی تھی۔ اب وہ سب پہلے جیسے نظر نہیں آ رہے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جسے میرا خوف سے سانس بند ہو جائے گا۔ میں کس کو مدد کے لیے بلا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ میرے اپنے ہی میرے سامنے اتنی ڈراؤنی شکل میں موجود تھے۔ اچانک سے مجھے ایک جھٹکا لگا اور میں ہوش و خرد سے بیگانی ہو گئی۔ دوبارہ جب میری آنکھ کھلی تو میں حیدر کے کمرے میں ہی موجود تھی۔ میں نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا، پر وہاں پر تو اب کوئی بھی نہیں تھا۔ دوبارہ سے سارے منظر میرے دماغ کے اندر گھومنے لگے اور مجھے ایک زور کا جھٹکا لگا اور میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میری چیخوں کی آواز سن کر امی، ابو، چچا، چچی اور حیدر سب میرے کمرے میں موجود تھے، مگر مجھے انہیں دیکھ کر ڈر لگ رہا تھا۔ میں چلا رہی تھی، چلے جائیں یہاں سے، کون ہیں آپ لوگ؟ چلے جائیں یہاں سے، کون ہیں آپ لوگ؟ حیدر نے جواب دینے کے لیے جو ہی میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا، خاموشی سے میری بات سنو، تمہیں سب کچھ سمجھ آ جائے گی۔ حیدر نے باقی سب کو اشارہ کیا تو امی، ابو اور چچا چچی خاموشی سے اب جا چکے تھے۔ دیکھو، تمہیں بہت صبر اور حوصلے کے ساتھ میری بات کو سننا اور ماننا ہوگا۔ آخر ایسی کیا بات ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں یہ جان کر بہت شدید حیرت ہوگی کہ ہم سب انسان نہیں بلکہ جن زادے ہیں۔ حیدر کی یہ بات سن کر میں اپنی جگہ سے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی اور میں نے حیرت سے پوچھا، ہم سب کون؟ تو حیدر کہنے لگا، میرے امی ابو اور تمہارے امی ابو سبھی جن زادے ہیں۔ حیدر کی یہ بات سن کر تو میں حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ سب جن زاد ہیں تو پھر میں کون ہوں؟ اور یہ سوال میں نے حیدر سے کیا، اگر تم سب لوگ جن زادے ہو تو پھر میں کون ہوں؟ تم انسان ہو، حیدر نے مجھ سے کہا۔ تو میں نے بہت حیرت کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ ایک جن زادے سے انسان کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ میں نے حیرانگی سے حیدر سے پوچھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم ان کی سکی اولاد نہیں ہو۔ حیدر کی یہ بات سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ تو پھر میرے والدین کہاں ہیں اور میں کس کی اولاد ہوں؟ تم بہت چھوٹی سی تھی، مجھے لگتا ہے 2 ماہ یا 4 ماہ کی تھی جب تمہارے والدین تمہیں ساتھ کار میں کہیں جا رہے تھے۔ روڈ ایکسیڈنٹ میں تمہارے والد اور والدہ دونوں ہی وفات پا گئے اور تم آنٹی اور انکل کو سڑک پر ملی تھی۔ ان کے پاس اولاد نہیں تھی، انہوں نے تمہیں اپنی اولاد سمجھا اور اپنی اولاد ہی کی طرح پالا ہے۔ آنٹی اور انکل اور امی ابو پہلے کوکاف میں ہی رہتے تھے، مگر جب تمہاری پرورش کا مسئلہ درپیش آیا تو سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ انسانوں کی دنیا میں ہی رہنا تمہاری پرورش کے لیے اچھا ہے، کیونکہ کوکاف میں تمہارے آنے کی وجہ سے وہاں پر ہمارے بہت زیادہ دشمن بن گئے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ایک انسان کو ہم کوکاف میں نہیں رکھ سکتے۔ تمہاری وجہ سے آنٹی انکل نے ہی کوکاف بھی چھوڑ دیا، تو ان کے ساتھ امی اور ابو نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم بھی انسانوں کی دنیا میں ان کے ساتھ ہی رہیں گے، ہم انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ اور تمہارے ذہن میں یہ خیال آتا تھا نا کہ تمہارے ابو اور میں کہاں پر جاتے ہیں اور 2 دن تک غائب رہتے ہیں، تو ہم کوکاف میں ہی جاتے تھے، کیونکہ وہاں کے جنات یہ چاہتے تھے کہ ہم لوگ واپس آ جائیں۔ ہم شہنشاہ جنات کے پاس جاتے تھے تاکہ اس معاملے کا کوئی حل نکال سکے۔ شہنشاہ جنات نے ہمیں دوبارہ سے کوکاف میں آنے کی اجازت دے دی تھی اور کہا تھا کہ ہم تمہیں بھی اپنے ساتھ لا سکتے ہیں، کیونکہ تم نے بھی اپنی اب تک کی زندگی جنات کے ساتھ ہی گزاری ہے اور تمہارے اندر کچھ جناتی طاقتیں منتقل کر دی گئی ہیں تاکہ مشکل آنے پر تم اپنا بچاؤ کر سکو، ورنہ میری اور تمہاری شادی بھی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ تم ایک انسان ہو اور میں ایک جنزادہ تھا۔ ہمارا ملاپ تو صرف اس وقت ممکن تھا کہ میں تمہارے روپ میں ڈھل جاؤں یا تم میرے روپ میں آ جاؤ، تو ہم نے مناسب یہی سمجھا کہ تم میں کچھ جناتی طاقتیں منتقل کر دی جائیں، تاکہ اگر ہمیں کوکاف جانے کی ضرورت پیش آئے تو ہم وہاں پر آسانی کے ساتھ جا سکیں اور ہمیں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تم اگر چاہو تو ابھی چیک بھی کر سکتی ہو، تم انگلی سے کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرو گی تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گی۔ میں نے بہت حیرت کے ساتھ حیدر کی یہ بات سنی اور انگلی سے ایک طرف پڑے ہوئے کاغذ کی طرف اشارہ کیا تو اچانک اس میں ایک شعلہ سا لپکا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں پر کاغذ کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اب مجھے اپنے ہی آپ سے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ حیدر مجھے کہنے لگا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کالے سائے وہ کون تھے اور مجھے کیوں مارنا چاہتے تھے؟ وہ کالے سائے کوئی اور نہیں بلکہ کچھ جنات ہی تھے
جو کہ کوکاف میں ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک جن جو اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنا چاہتا تھا تاکہ ہم جنات کی دنیا میں واپس آ سکیں اور ہم میں کوئی انسان نہ رہے، لیکن میں نے تم سے شادی کر لی اور آج وہ شادی کے دن ہی تمہیں مارنا چاہتے تھے تاکہ تمہیں مار کر وہ ہمیں اپنے ساتھ جنات کی دنیا میں لے جا سکیں، مگر آج ہم سب نے مل کر ان کا مکمل خاتمہ کر دیا ہے اور تمہارے سامنے بھی اپنے اصلی روپ میں اس لیے آئے تاکہ تمہیں ساری حقیقت کا پتہ چل سکے، کیونکہ ویسے ہمیں یہ حقیقت بتانا ایک بہت ہی مشکل امر لگ رہا تھا، اور ایسے پتہ نہیں تم میری کسی بات کا یقین بھی کرتی یا نہیں کرتی۔ تمہارے ذہن میں اگر اب بھی کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھ سکتی ہو۔ حیدر نے مجھ سے کہا، تو اب کیا ہم لوگ کوکاف میں رہیں گے؟ جہاں تم کہو گی جانے من، ہم وہیں پر رہیں گے۔ اب تو سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہی ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک مکہ اس کے بازو پر رسید کیا تھا۔ ارے لڑکی، اب کچھ تمیز کیا کرو، مجازی خدا ہوں میں تمہارا۔ اور ہاں، تم ٹینشن نہیں لو، اب ہم انسانی دنیا میں ہی رہیں گے اور انسان بن کر ہی رہیں گے۔ اگر کبھی ہمیں نوبت پیش آئی تو ہی اپنے جادو کا استعمال کریں گے، ورنہ ہم بھی عام انسان ہی ہیں۔